वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हैसियत से हल्फ बर्दारी की तकरीब एक बड़ी शख्सियत ने ना आकर सबके कान खड़े कर दिए। एक बड़ी हलचल, नारे किसके लग रहे। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, उस पर नज़र डालते हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब फरमाते हैं कि मेरे नाना से जो है वो इमरान खान को उसकी जो सैफर है उसको मत मिलाया जाए। बड़ी दिलचस्प है जी ये कहानी। और यूथ के हवाले से नजम सेठी का जो बड़ा तजिया है कि ना लेकर चले तो क्या होने वाला है, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला के पनाह में आप होंगे। बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से आज हल्फ उठा लिया जी। मगर इसमें उनके हल्फ से जहाँ और बहुत सारे लोग जो है वो नहीं मानते, वहाँ एक और बड़ी शख्सियत ने ना आकर वहाँ बैठी हुई शख्सियात को एक बड़ा पैगाम दिया। और इससे कितना बड़ा जो है इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है आइंदा आने वाले हालात पर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब की मुज़हका खेज तकरीर कह सकते हैं जी। उस पर भी बात होगी और नजम सेठी साहब के हवाले से आपको कुछ अहम बातें बताऊंगा। मेरा इस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा और अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई जी। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया। ये अलग बात है कि वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के ही नारे लगते रहे। बड़ी अपोजिशन है। इनको वज़ीर आज़म मानने के लिए एक पीटीआई ही नहीं तैयार नहीं है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक अल्फाज में कहा था कि ये जो हैं मैंडेट चोर हैं, मैं इनकी हुकूमत को नहीं मानता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो फ़रोख्त की गई और सिंध की हुकूमत जो है वो फ़रोख्त की गई है। नाजरीन गौर करें, ये हुकूमतें फ़रोख्त हुई हैं। किसने फ़रोख्त की हैं ये एक वो खुद ही बताएंगे। बहरहाल आज वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगते रहे जी। और सिस्टम ने जो है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वज़ीर आज़म एक बार फिर बना दिया है। और ये जुल्म सितम जो है उसका एक तसलसल जो है वो होने जा रहा है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे इमरान खान ने कहा था कि लंदन प्लान जो है उसमें ये है कि इनको लाया जाएगा। और फिर पिछली हुकूमत ख़त्म होते ही पीडीएम की उसी वक्त कह दिया गया। फैसल वावडा ने सबसे पहले ये फरमाया था कि अब पीडीएम 2 बनेगी। हालांकि ये एक दूसरे के खिलाफ बढ़ चढ़ कर जलसे होते रहे, मगर एंड में हमने देखा, इन आंखों से देखा कि वो पीडीएम 2 बन गई। वही बिलावल भुट्टो आज असम्बली में खड़े होकर साइफर पर एतराज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। जनाब बिलावल जो आज की तकरीब हुई उसमें तीनों वज़राए आला, चौथे वज़ीर आला नहीं आए। और चारों गवर्नर, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान सभी मौजूद थे, मगर एक शख्सियत वहाँ मौजूद नहीं थी जिसके ना आने से आइंदा आने वाले लम्हात जो हैं, आइंदा आने वाला वक्त जो है, आइंदा आने वाले हफ्ते महीने जो हैं वो अच्छे खासे धमाका खेज होने वाले हैं। जिस शख्सियत ने ना आने का फ़ैसला किया उसने कहा कि ये जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैंडेट चोर हैं, ये हुकूमत मैं नहीं मानता। वैसा ही वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी कहा कि ये अवाम के मैंडेट का जो है वज़ीर आज़म साहब नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानता। जब नहीं मानता तो मैं इसकी हल्फ वफादारी जो है उस पर मैं कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है जी, और उस हवाले से अलग हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। मगर आज की हल्फ वफादारी की तकरीब है, अली अमीन गंडापुर तो नहीं आए, मगर बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी बज़ह तकरीर थी। नो आमोज सियासतदान है जी, वो बड़ा सियासतदान बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को जो है वो बाला समझते हैं काफ़ी। ये अलग बात है कि बड़े ज़हीन फ़तीन हैं, जनाब जरदारी साहब के फ़र्जंदे अर्जुमंद हैं, जो इस नून लीग को डुबोने के लिए आखिरी जो है कील ठोंकने के लिए जरदारी साहब सदर बनने जा रहे हैं। क्या ही होगा कि जब जरदारी जरदारी साहब, आपको मालूम है कि इनकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वो आइनी ओहदा है और आइनी ओहदा जो है वो होता है पूरे 5 साल के लिए।
یعنی یہ حکومت اس کو زرداری صاحب چلتا کریں گے اور خود صدر رہیں گے، یعنی وزیر اعظم کی جو اس وقت کنجی ہے وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں آئے گی اگر وہ صدر بن گئے۔ محمود خان اچکزئی بڑے مضبوط اس وقت امیدوار جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب صدر بن جائیں گے تو جب وہ کسی بھی وقت کیونکہ پہلے جو نون لیگ کی انہوں نے تھوڑی سی سانسیں چھوڑی ہیں نا، ان کا بڑا قلق ہے انہیں کہ یہ پھر بھی ان کا ووٹ بینک موجود تھا، تو ان کا ووٹ بینک موجود نہیں تھا، انہیں B47 کے ساتھ ہی جیتنا پڑا۔ تو وہ جب کہیں گے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لینے کا جب کہیں گے اور جناب شہباز شریف صاحب کشکول لے کر ووٹ اعتماد کا لینا شروع کریں گے، اور اس میں سے پیپلز پارٹی جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ گئی، جناب زرداری صاحب کی جماعت جو ہے، تو پھر اعتماد کا ووٹ کیسے لیں گے وہ جب پارلیمنٹ ہی پوری ان پر اعتماد نہیں کر رہی ہوگی؟ اور پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کو کسی وقت بھی چلتا کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی چلتا کرنے کا اختیار زرداری صاحب کے پاس ہوگا۔ تو پھر دیکھیے گا کہ پھر آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ ان کے فرزند ارجمند ہیں، یہ فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو سائفر کا کیس ہے، سائفر کے کیس بلاول بھٹو صاحب لڑ رہے ہیں اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے، ان کو بھی اللہ کی شان ہے، پر لگ گئے، وہ بھی MNA بن گئے۔ اس پاکستان کا نظام دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خط جو لہرایا گیا ہے تو اس کو میرے نانا مرحوم سے مت جوڑا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جناب بھٹو صاحب نے بھی ایک خط کا ذکر کیا جاتا ہے جو امریکہ نے لکھا تھا، انہوں نے لایا تھا، عوام میں لہرایا تھا، اور اس کا پاداش جو ہے امریکہ نے کہا تھا آپ کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ویسے سائفر کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ بھٹو کو نشان عبرت بنایا تھا، تو اس لیے عمران خان کو بھی بنایا گیا کیونکہ سائفر لہرایا تھا۔ اب ناظرین کرام، واقعی بھٹو صاحب، بلاول بھٹو صحیح کہتے ہیں، بلاول زرداری صاحب، کہ عمران خان کو نہیں ملانا چاہیے جناب بھٹو صاحب سے۔ آپ کے نانا مرحوم جو ہیں، آپ کی شاید داشتہ ہو یا آپ کی سٹڈیز اتنی نہ ہو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کا دو لخت ہونا جو ہے، آپ کے نانا مرحوم کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اس وقت شیخ مجیب الرحمان جو ہیں ان کی اکثریتی پارٹی کا فیصلہ ماننے سے جو ہے پاکستان کی جہاں پر جو اس وقت بارش اللہ کا دور تھا، بھٹو صاحب ان کے روح رواں تھے، انہوں نے اس رزلٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی 87 سیٹس تھی اور مجیب الرحمان جو ہیں ان کی 165 یا کتنی سیٹیں تھیں۔ 87 سیٹ والے آپ کے نانا جان جو ہیں وزیر اعظم بن گئے تھے، اور جو جس کی اکثریتی جماعت تھی اس کو غدار بنا کر ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگاتے ہوئے برسر اقتدار ہوئے تھے۔ اقتدار کا جو ہے نا، یہ اس کی آپ اقتدار کے اگر پجاری کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ اقتدار کے لیے سبھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے نانا مرحوم نے 1977 میں جو الیکشن کروائے تھے، پہلی دفعہ وہ آئین بھی بنایا تھا انہوں نے، سب کچھ سارا ان کے ذمہ جاتا ہے، بہت سارے کام انہوں نے کیے، مگر جب الیکشن کروائے اتنا بڑا دھاندلا کیا تھا کہ 9 جماعتی جو ہے اتحاد بنا تھا جنہوں نے آپ کے نانا مرحوم کی حکومت کو چلتا کیا تھا۔ اس لیے آپ صحیح کہتے ہیں کہ بلا اس کو عمران خان کی اس خط کو ان سے نہیں ملانا چاہیے۔ عمران خان تو ویسے کام نہیں کر سکتا، انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اور آپ بھی آپ دیکھ لیں آپ کس طرح سے آئے ہیں، آپ حکومت میں کیسے آگے ہیں، کراچی کے الیکشن کیسے جیتے ہیں، کوئی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ تو البتہ بلاول صاحب جو ہیں یہ فرما رہے تھے جی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ جو ہیں، ایک طرف علی امین گنڈاپور ہیں، دوسری طرف مریم نواز ہیں جی، ان کا مقابلہ جاری ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ رمضان پیکج کے حوالے سے زبردست قسم کی اس وقت موومنٹ شروع کی ہوئی ہے جی، لوگوں کے گھر گھر جو ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بغیر کسی فرق کے ہر کسی کے گھر، وہ PTI کا ہے، وہ کسی بھی جماعت کا ہے، ان کے گھر راشن پہنچایا جائے۔ علی امین گنڈاپور نے 10,000 فی کس کے حساب سے 9 لاکھ خاندانوں کا جو ہے وہ اس وقت 10,000 روپے جو ہے وہ گھروں میں تقسیم کر رہے ہیں جی۔ دیکھتے ہیں عوام جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا ہے، عوام کیا کہتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نجم سیٹھی صاحب کی تقریر اگر وہ تجزیہ کرے تو بڑا الارمنگ تجزیہ ہے، انہوں نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کا پاور کوریڈورز میں ایک خاصا اثر و رسوخ ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ ہی ہوتی ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی یوتھ نے یہ سسٹم ریجیکٹ کر دیا ہے،
کنزرویٹو سیاستدانوں کو یوتھ نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ 2007 میں ایک سروے ہوا تھا، اس سروے کی بیس پر انہوں نے کہا کہ اس وقت کی جو کویسچنز ہیں ان کے آنسر اس وقت کی یوتھ نے جو دیے تھے، اس سے اس یوتھ کے دماغ کو پڑھا جا سکتا ہے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے۔ 2007 کے اس سروے کے مطابق جو ہے وہ یوتھ جو ہے اب 2024 میں وہ کہاں پہنچ چکی ہے۔ اس وقت کا سروے جو ہے اگر بنیاد بنا لی جائے تو اس یوتھ کے جنہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے دماغ کو پڑھ کر اگر کوئی حکومت اپنے آپ کو تبدیلی لاتی ہے وہ تو چل سکتی ہے، مگر کنزرویٹو قسم کے جو ہے سیاستدان، جو پرانی سیاست کرنے والے، وہ نہیں چل سکتے۔ جب تک آپ لوگ اپنے ذہنوں کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک یوتھ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو عمران خان نے شاید وہ سروے جو ہے اس کا کویسچن جو ہے، جو سوالات تھے کہ یوتھ کیا چاہتے ہیں اس سروے میں تھے، اس کو شاید پڑھ کر اپنی سٹریٹجی بنائی، اور اس لیے یوتھ میں واہ واہ ہوگی۔ اس لیے جو بھی آپ عمران خان کے خلاف کام کرتے ہیں، عمران خان اس سے اوپر جاتا ہے، یوتھ اور بھی سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا یوتھ یہ سسٹم نہیں چلنے دے گی، اگر آپ نے سسٹم زبردستی چلانے کی کوشش کی تو یہ کروڑوں یوتھ جو ہیں جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سسٹم کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ جب وہ اس سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو پاکستان کا مستقبل ہے وہ یوتھ، تو پھر آپ پاکستان کی جو اس وقت مستقبل ہے اس یوتھ کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر آپ اب نہ تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ اس ملک میں آپ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد۔